بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الملک کی 13 نمبر آیت پر ہوا تھا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اور چھپاؤ اپنی بات یا ظاہر کرو اسے، بے شک وہ خوب جانتا ہے سینوں کے بیدوں سے، یعنی کہ اللہ پاک خوب واقف ہے تمہارے سینوں کے بیدوں سے، چاہے تو آپ چھپا کر بات کریں یا اسے واضح کریں۔ یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، اور اس کی اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا نہیں جانتا وہ جس نے تخلیق کیا ہے، یعنی کہ یہ اللہ پاک نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ وہ جانتا ہے، چاہے آپ چھپا کر بات کرو یا چاہے آپ کو ظاہر کرو، وہ تو آپ کے سینوں کے بیدوں سے واقف ہے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ پاک نے ایک سوال رکھا، کیا نہیں جانتا وہ جس نے تخلیق کیا، یعنی کہ جس نے تخلیق کیا کیا اس کو علم نہیں؟ اور وہ تو بہت باریک بین اور خوب باخبر ہے، یعنی کہ ایک اتنا آپ بھی نہیں جانتے اپنے بارے میں جتنا وہ جانتا ہے، باریک بین ہے، آپ کی چھوٹی سی چھوٹی چیز اس کو پتہ ہے، چھوٹی سی چھوٹی عادت آپ کی اس کو پتہ ہے، اور پورا باخبر ہے وہ۔ تو فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع، یعنی کہ تمہارے کام میں لگایا، اس نے تمہارے تابع بنایا۔ ابھی دیکھیں ہم اس میں بوتے ہیں، اس سے ہم نے فائدے حاصل کرتے ہیں، بس چلو اس کے یعنی کہ اس کے رستوں میں چلو پھر، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور طرف اسی کے دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کی دی ہوئی اس زمین میں سے، یہ اللہ پاک نے بنائی ہے تمہارے لیے، اس میں چلو پھرو بھی اور کھاؤ پیو بھی، یہ اللہ پاک نے آپ کے لیے بنا کر چھوڑ دیے، کھانا پینا بھی اللہ پاک نے اس میں رکھ دیا آپ کے لیے۔ یہ آپ کو دیکھیں نا، معیشت، کھانا پینا، یہ ایک ایسا عمل ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بھی کہا آپ کو، کہ اللہ نے چونکہ ہم کو پیدا کیا ہے اپنی آزمائش کے لیے، جس طرح اسی صورت کی شروع میں ہم نے پڑھا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے تخلیق کیا زندگی اور موت کو تاکہ دیکھے کہ تم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے۔ تو یہ ہوگی ہماری آزمائش۔ ابھی اگر اللہ نے ہم سے آزمائش لینی ہے تو ہم کو رزق تو اس نے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اس نے ہم سے آزمائش لینی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے گاڑی چلاتے ہیں، اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو چلتی ہے، تو پیٹرول تو ہم نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے، تبھی تو وہ چلے گی۔ تو یہی حساب ہے، اللہ پاک نے ہم کو رزق دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اس نے ہم سے امتحان لینا ہے۔ تو رزق کے بارے میں اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار نہیں ہے زمینوں میں مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تو رزق کے بارے میں فکر مند ہونا یہ کوئی اتنی بڑی وہ چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ذہن رکھا ہے، یہ اللہ پاک نے دینے ہی دینا ہے۔ اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں مومن بندے۔ تو خیر، اس نے رزق دیا اور اس نے زمین کو بنایا، یعنی کہ تمہاری تابع کر دیا، اور اس میں کھاؤ پیو اور چلو اس کے رستوں میں۔ اور دوبارہ تم نے جو مین بات ہے اس میں کہ دوبارہ اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ اصل ہے اس زمین میں اس وقت کی تیاری کرنا، زمین میں رہنا ہے لیکن اپنے اس وقت کی تیاری کرنا ہے جو کہ آنے والا وقت ہے، جو کہ قیامت ہے۔ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، یہ دیکھیں اللہ پاک نے ایک سوالیہ فکر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں تو اچانک وہ لرزنے لگے؟ کیا اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کہ ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں، رات کو سوئے ہوتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، پوری کی پوری بلڈنگیں گر جاتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ واقعات آج کل تو ہم کو مشاہدے میں، آج ہم یوٹیوب میں اور فیس بک میں اور دوسرے میڈیا، سوشل میڈیا میں ہم بہت ساری چیزیں ایسے دیکھتے ہیں، ہم کو ملتی ہیں جو واقعات دنیا میں ہوئے۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن میں 1400 سال پہلے یہ سوالیہ فکر رکھا تھا، لیکن جو لوگ نہیں سدھرے تو آج اللہ پاک کے وہ عذاب ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا
فَسَتَعْلَمُونَ کیف نذیر ہے، یعنی کہ کیا اللہ پاک نے فرمایا کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی آندھی، پس عنقریب تم جان لو گے کیسا ہوتا ہے میرا اطلاع کرنا۔ یعنی کہ یہ دیکھیں یہ بھی ہم کو ملتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پتھروں کی بارشیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اولوں کی بارشیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیوں کی بارش ہم نے دیکھی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ اللہ پاک کی چیزیں جو ہم کو نظر میں آتی ہے، مشاہدے میں ہم کو ملتی ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے اس وقت اللہ پاک نے فرمایا تھا اور آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس تحقیق جھٹلا چکے جو تھے ان سے پہلے بھی، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ یہ دیکھیں ہم ان کے مشاہدے، یعنی کہ جو پہلی قومیں تھی، جو پہلے بادشاہ تھے، اپنے آپ کو بادشاہ مانتے تھے، ان کے کھنڈرات آج ہم کو زمینوں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ بھی تو ہوئے، یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بالکل واضح تر ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیسا انجام کیا۔ ان کے کھنڈرات ہیں، ان کی لاشیں ہم کو ملتی ہیں، ان کے مطلب وہ جسم کے جو باقی اعضاء ہیں وہ ہم کو ابھی آج مطلب دنیا سے مطلب زمین سے نکل رہے ہیں، وہ ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ تو یہ ایک اور اللہ پاک نے انسانی عقل کو مطلب یاد کرانے والی بات کہ فرمائی، کیا بلا انہوں نے دیکھا طرف پرندوں کے اپنے اوپر، یعنی کہ ان کے اوپر جو پرندے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر جو ان کے پرندے ہیں وہ پر پھیلائے ہوئے اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، یعنی کہ پر پھیلاتے بھی ہیں اور پر سمیٹتے بھی ہیں، نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان، ان کو کوئی نہیں چیز تھامتی۔ یہ نہیں سوچے کہ وہ خود اڑ رہے ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہے، اور ان کو بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے یہ اٹھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں کتنی بڑی قوت ہے جو اللہ پاک نے، آج انسان کو ایک جہاز بنانے کے لیے کتنی سٹرگل کرنی پڑی۔ تو یہ جو پرندے ہیں ہمارے نظر میں آتے ہیں، کہیں کتنا ٹائم وہ پر پھیلائے رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، مطلب کہیں ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، مطلب سپیٹتے بھی ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں اپنے پروں کو۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرین الا فی غرور۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا کون ہے وہ جو وہ لشکر ہو تمہارا، وہ مدد کرے تمہاری سوائے رحمان کے، نہیں انکاری کرنے والے مگر دھوکے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے پھر بولا کہ کون ہے اس رحمان کے سوا جو تمہاری کسی جگہ بھی مدد کر سکے۔ یہ سب چیزیں تو اللہ کے اختیار میں، مالک اللہ ہے۔ یہ دیکھیں اس سورت کا نام ہے ملک، بادشاہ۔ یہ اللہ پاک اپنی بادشاہی گنوا رہا ہے، جو اللہ کی بادشاہی ہے۔ آج انسان، لیکن کیا اللہ پاک نے لاسٹ میں فرمایا، لیکن جو انکاری ہے وہ دھوکے میں، آج وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس بادشاہت کو بھولا ہوا ہے، اس بادشاہ کے حکموں کو نہیں مان رہا، اپنے حکم چلا رہا ہے، اپنے مطلب اس نے قوانین بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہی فساد ہے۔ یہ ڈیموکریسی جو پاکستان کا قانون ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں، امریکہ سے لے کر جاپان تک یہ ہم کو ملتا ہے، اور آپ جہاں بھی جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں صرف اور صرف مطلب کیا ہو رہا ہے، مطلب ٹیرر، خوف ہی خوف ہے۔ لندن میں آپ، امریکہ میں، انگلینڈ میں چلے جائیں، رات کو مطلب باہر نکلنا بھی مطلب دشوار ہوتا ہے لوگوں کے لیے، کیوں؟ کیونکہ لوٹ لیتے۔ تو یہ سارا، اور جو مطلب لوٹتے نہیں بھی ہے، مطلب جو نارمل لوگ رہ بھی رہے ہیں، ان کے لیے بھی مطلب کتنی تکلیفیں اور تنگیاں اس قانون کی وجہ سے ان کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں، جس سے ان کا جینا اور مطلب رہنا وہاں دشوار ہوا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، ہم دنیا میں گھومتے ہیں، ہم نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے۔ مطلب ایسے قوانین ہیں جو کہ انسانیت کے لیے مطلب صرف اور صرف تکلیف کا باعث ہے، امن کا باعث نہیں ہے۔
امن کا باعث ہے وہ قانون جو اس رب نے بنایا انسان کے لیے، کیونکہ وہ اس نے کیا فرمایا، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تخلیق کیا ہے؟ یعنی کہ وہ جانتا ہے جس نے ہم کو تخلیق کیا ہے ہمارے لیے کون سا قانون بہتر ہے، تو اس نے وہ قانون اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے بھیجا۔ ہمارے نبی علیہ السلام تبلیغ آرام سے بھی کر سکتے تھے، تبلیغ انہوں نے آرام سے کی بھی ہے، لیکن جو اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں آئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قانون اسی طرح منوایا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہمارا کام بنتا ہے کہ اللہ کے قانون کو ماننا اور منوانا۔ تو یہی وہ بات ہے جو اللہ پاک نے فرمائی کہ یہاں جو انکاری کرنے والے ہیں وہ دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ تو اللہ پاک نے یہ دیکھیں دوبارہ ایک مثال دی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر وہ روک لے رزق اپنا، یعنی کہ اگر اللہ ہی روک لے اپنا رزق تو کون ہے جو رزق دے سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا کتنی یہ عام مثالیں ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں جو انسان نارمل سوچ سکتا ہے کہ یہ چیز نارمل نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ واقعی اگر اللہ رزق روک لے تو کون دے سکتا ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے کہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کی ماننے کی طرف نہیں جا رہے، یعنی کہ اللہ کی بات ماننے کی طرف اپنے آپ کو مائل نہیں کر رہے۔ یہ دیکھ رہے کتنا سخت ہے انسان کا دل۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بدکنے میں، یعنی کہ اڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں، پھر بھی اڑے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رزق اللہ کے سوا کوئی دینے والا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن دیکھ لیں کہ اللہ کی بات کون کون مان رہا ہے۔ یہ سب ہر بندہ اپنے اندر بھی دیکھ سکتا ہے کیا وہ مان رہا ہے۔ تو لہذا یہ چیز کوئی یہ اللہ پاک نے واضح کر دیا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہ دیکھیں ہدایت اور گمراہی کی مثال اللہ پاک نے یہاں فرما دی۔ فرمایا پھر جو چلتا ہے اونگے منہ اپنے چہرے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو چلتا ہے سیدھے اوپر رستے کے، یعنی کہ سیدھے رستے۔ ایک تو وہ ہے جو مطلب بہکا ہوا ہے، مطلب جدھر کوئی لگا رہا ہے ادھر لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر نہیں چل رہا۔ لوگوں کے مطلب مشاہدے میں جو لوگ اس کے اکثریت کو دیکھ رہے ہیں بس انہیں کے پیچھے چل رہا ہے، ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہیں، ہدایت والا اور گمراہ برابر تو نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے پیچھے مثال دی کہ اندھا اور آنکھ والا تو برابر نہیں ہے۔ تو خیر یہ چیزیں بالکل واضح ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دیکھیں پھر اللہ پاک نے ایک شکوہ فرمایا انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو کہنے میں تو بہت جلدی کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے کہا کیا کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یہ دیکھیں اللہ پاک کا شکر کہ یہ سب چیزیں تمہارے اندر موجود جن سے تم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک چیز بھی خراب پڑ جائے تو تم چل نہیں سکتے۔ تو اتنی بڑی نعمتیں اس نے دی ہوئی ہیں، لیکن کتنا کم ہے کہ تم اس مالک اس بادشاہ کی بات ماننے کی طرف قاصر ہوتے ہو، اس کی طرف نہیں آ رہے۔ تو یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا شکوہ ہے۔ قل کہہ دیجئے هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں اور طرف اسی کی تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ دنیا میں آج تم پھیلے ہوئے تو یہ پھیلانا بھی اسی کا ہے۔ اس نے ایک مرد اور ایک عورت سے اتنی انسانیت پھیلا دی، تو یہ پھیلانا اسی کا ہے۔ اگر نہیں وہ چاہتا تو نہیں تم پھیلتے، اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا بھی ہے۔ یہ بھی دھیان میں رکھو، جس طرح آج اتنا پھیلنا تمہارے مشاہدے میں ہے، اسی طرح تم دیکھو گے کہ تم نے واپس قیامت والے دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ تو یہ مت بولو کہ وہ قیامت نہیں آئے گی، یہ کئی لوگ بھولے ہوئے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ سچا اگر تم سچے ہو۔ یہ یعنی کہ قیامت کا آنا کب ہوگا؟ کئی لوگ ہیں جو اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، جو دل میں نہیں لاتے، تو وہ مطلب اندر سے شک میں پڑے۔
تو یعنی کہ یہ بات ہے جو اللہ پاک واضح فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کا پورا ایمان نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ سچا اگر تم سچے ہو، یعنی کہ یہ قیامت کا آنا کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ یہ دیکھیں، یہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، تو اللہ پاک نے کہا کہہ دیجئے کہ اس کا علم، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم نہیں ہے کہ کب ہوگی یہ قیامت۔ یہی بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے اس گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کب واقعہ ہوگی، کہہ دیجئے اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے، وہاں بھی اسی طرح۔ تو یہ اس کا علم نبی علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اس کی نشانیاں اللہ پاک نے قرآن میں واضح کی ہے، وہ نشانیاں جو قرآن میں آتی ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے پاس اس کا علم نہیں، اللہ پاک نے واضح کہہ دیا کہہ دیجئے کہ اس کا علم ہے اللہ کے پاس، اور میں نہیں ہوں، میں مگر صرف اطلاع کرنے والا، یہ واضح کہہ دیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی حقیقت۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا اطلاع کرنے کے لیے، وہ پیغام جو اللہ نے بھیجا وہ لوگوں تک پہنچانا، بس یہ ہے رسول کا مقصد۔ انبیاء، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، پیغمبر کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، رسول کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، اللہ کا بھیجا ہوا، یعنی کہ وہ بھی جو میسنجر جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو خیر یہ ہے ان کی حقیقت۔ تو فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ۔ یہ دیکھیں ابھی قیامت کی نشانی، یہ قیامت کی نشانی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر جب وہ دیکھ لیں گے اسے نزدیک، بگڑ جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے انکاری کیا، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ جو تھے تم جس کا، یعنی کہ تم انکار کرتے، تم مانگتے تھے، یعنی کہ جس کو تم مانگتے تھے یہ ہے وہ۔ اس دن کہا جائے گا، جب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بھی بدل جائیں گے۔ آج نہیں مان رہے، آج اپنے آپ کو بڑے مان رہے ہیں دنیا میں، مطلب بس صرف تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں مطلب دنیاوی، تو بس اسی میں مطلب ویسے تکراریں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ کیا دیکھا تم نے اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور اسے جو میرے ساتھ ہے، یا وہ رحم کرے ہم پر، تو کون پناہ دے گا نافرمانوں کو عذاب دردناک سے۔ یعنی کہ اگر اللہ، یہ دیکھیں واضح سا سوال ہے کہ نبی علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہیے آپ کہ اگر اللہ ہی مجھے مطلب فنا کر دے، مجھے اور جو میرے ساتھ والا ہے، یا رحم کرے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو سوچو ذرا کہ کون وہ ہے جو عذاب سے بچائے گا، یعنی کہ وہ جو انکاری کرنے والے وہ بھی تو ڈلیں گے عذاب میں، کیوں نہیں تم اس کی طرف فکر کرتے؟ یعنی کہ اتنا کچھ تم سمجھتے ہو کہ دے رہا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مانتے بھی ہو، پھر تمہارے اندر یہ فکر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہ تو الرحمن مہربان ہے، آمنا بہ وعلیہ توکلنا فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین۔ تو میں ایمان لے آیا اس پر اور میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا، پس ان قریب جان لوگے تم، یعنی کہ ان قریب جان لوگے کون ہے جو گمراہی میں ہے کھلی۔ یعنی کہ یہ بھی تم کو پتہ چلا، آج تو دنیا میں تم کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی سیدھے رستے کی طرف آ جاؤ، تو تم اپنی آکڑ میں نہیں آ رہے، تھوڑا سا اختیار تم کو اللہ نے دیا ہوا ہے چوائس کا، تو اس میں تم اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہو، تو یہ بات بڑی بعید نہیں ہے، تم کو جب پتہ چل جائے گا کہ گمراہ کون ہے۔ یعنی اس دن تم خود کہو گے یا اللہ، یعنی کہ جس طرح ہم پیچھے پڑیں گے کیا ہے، یعنی کہ وہ جو اس کے دروگا ہوں گے ان سے کہیں گے تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، تو وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو یہ واضح، اور ہم اگر عقل رکھتے تو آج ہم آگ میں نہیں ہوتے، یہ تم سب اقرار کرو گے، یہ وقت آئے گا۔ تو لہذا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس وقت پتہ چل جائے گا۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا
فمن یاتیکم بماء معین، یہ آخر میں آخری آیت میں اللہ پاک نے پھر ایک دفعہ فرمایا، ایک مثال دی، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا تو کون ہے جو لائے تمہارے لیے پاس پانی بہتا ہو. یعنی کہ اللہ پاک اگر چاہے تمہارا پانی، یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، ختم ہو جائے. پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے. ہر چیز کا پانی ہے، وہ چیز ہے. اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا کہ پانی سے جانوں کو پیدا کیا. تو پانی اتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ پانی تمہارا لے جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے اس طرح پانی بہا کے لے آئے. یہ سب چیزیں انسان مانتا ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی بات ماننے کے اوپر نہیں آ رہا. تو کتنی بڑی بدبختی. خیر، آج ہمارا کام سورہ ملک پر ہو رہا ہے. یہ ملک سورت میں نے کہا جیسا کہ بادشاہ، اس میں ہم نے اللہ پاک نے اپنی بادشاہت کی چند چیزیں بیان کی. ویسے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تمام سمندر سے یہ ہو جائے اور اس جیسے تمام درخت جتنے ہیں وہ سب قلم بن جائے اور اس جیسے دریا اور بھی آ جائے تو بھی اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دے اللہ کی نعمتیں، تو وہ ختم نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر تو وہ ختم نہیں کرو گے. تو اللہ کی تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اس آیت میں چند اللہ پاک نے بیان فرما کر انسانی اس عقل کو، اس شعور کو مطلب ٹھکورا ہے کہ وہ عقل حاصل کرے، تاکہ یعنی اللہ کی بات کے اوپر آ جائے تاکہ. تو لیکن پھر بھی اگر نہیں کوئی آتا تو سمجھے وہ بہت بڑی بدبختی میں ہے. خیر، آج ہمارا اختتام سورہ ملک پر ہو چکا. انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.